میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنوارے، اور آج ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، اور رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم اپنے جسم پر ہی غور کریں تو بہت سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، کہ ہم جن کانوں سے سنتے ہیں وہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، سونگھنے کے لیے، سانس لینے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ناک عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی ہماری باڈی کے انٹرنل آرگنز کو ہم دیکھیں یا ایکسٹرنل باڈی پارٹس کو اگر دیکھیں تو ایک ایک رونگٹا رونگٹا، رواں رواں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو ان تمام نعمتوں میں ہمارے جسم میں ایک نعمت اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہے ہماری آنکھیں، جس سے ہم یہ اس ساری دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک دیکھنا وہ بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم خانہ کعبہ کو حقیقی نظروں کے ساتھ دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، گنبد خضرا کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، سنہری جالیوں کو ہم دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور فرمایا گیا کہ یہی وہ آنکھیں ہیں کہ بندہ اگر ان نگاہوں سے، ان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کی یہ ہماری ٹاپک ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ آج کا جو دور ہے یہ بڑا ترقی یافتہ دور ہے، ٹیکنیکل دور ہے، اور ٹیکنالوجی کی بات جہاں کی جائے تو سائنس بڑی ترقی کرتی جا رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ نئی نئی ایجادات جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ڈیوائسز، بہت سارے انسٹرومنٹس، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کو ہم اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا استعمال اگر اچھا کیا جائے تو بہت خوب، اور اگر اس کا استعمال درست نہ ہو تو پھر یہ ہمیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج کے دور کو اگر دیکھا جائے تو جہاں ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں پر اس کے غلط استعمال بھی بہت زیادہ سامنے آتے ہیں۔ اس میں ٹیلی ویژن کو اگر ہم لے لیں، یا پھر اپنے کمپیوٹر ڈیوائس کو ہم لے لیں، یا اپنے موبائل کو اگر ہم لے لیں، تو اس کے ذریعے سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ویسے تو ٹیلی ویژن گھر گھر پہنچ چکا تھا، لیکن اب حالت یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے موبائل کے اندر آ چکی ہیں، اور انٹرنیٹ، اور پھر یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تو گھر گھر کیا بلکہ ایک ایک ہاتھ میں، بچے بچے کے ہاتھ میں آج موبائل ڈیوائس جو ہے نا یہ نظر آتا ہے۔ اب اس پر کیا دیکھا جا رہا ہے، اس کو کتنا یوز کیا جا رہا ہے، کون سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز یوز کیے جا رہے ہیں، اور اس کا جو ہے نا ہماری آنکھوں پر کیا اثر پڑتا ہے، یعنی ان معنوں میں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مہمان حاجی امجد اتاری صاحب سے ہم اس پر ڈسکشن کریں گے، اور ان سے سوال بھی کریں گے، ان سے پیارے پیارے جوابات بھی لیں گے، رہنمائی لیں گے۔ حضور، آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے ہے، کہ کس طرح ہم آنکھوں کی حفاظت کریں، اور اگر نہ کریں گے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے رہنمائی لینا
دینا چاہیں گے۔ آئیے پیارے ناظرین، سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت کو میں شامل کر لوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضور سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ پاک نے یقیناً ایک بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جس سے ہم پوری دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے نظارے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہم نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے، اور بندہ جب جنت میں جائے گا تو اسے سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ رب کا دیدار بھی اسے نصیب ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ رب کا دیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو قرآن و حدیث میں نگاہ کی حفاظت کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیے، نگاہوں کی حفاظت آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ اب اس میں اعضائے جسمانی جس سے بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے اعضاء میں سے ایک آنکھ بھی ہے، بلکہ سارے گناہوں کی جڑ یہی ہے۔ اچھا جی، اس سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی آنکھ سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ آنکھ کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک آنکھ کی حفاظت سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 30، ترجمہ کنز العرفان، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم ناظرین اکرام قرآن پاک کے اس آیت کے ترجمے پہ غور کریں تو کتنا واضح بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ جی، پہلے کیا فرمایا گیا؟ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، صحیح، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اب دیکھیے، یہاں جو مسلمان مردوں کو حکم دو، یہ جو آیت مبارکہ، اس کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ اس آیت میں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں، جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں، یہ قرآن پاک میں آنکھوں کی حفاظت سے متعلق آیت کریمہ ہے۔ اب ہم بات کریں احادیث مبارکہ جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا نظریں نیچی رکھنا۔ اچھا، راستے کا حق کیا ہے؟ نظریں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ حدیث پاک ہے کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، کہاں ہمارا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، کہا پھر اس کا حق ادا کرو۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ ایک بات یہاں واضح طور پہ بیان کی جا رہی ہے، قرآن پاک میں ہوا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ حدیث پاک میں فرمایا راستوں میں اگر بیٹھ رہے ہو تو نگاہیں نیچی رکھو۔ میں چند حدیثیں سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات بھی کرتے ہیں جی، کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو۔ اچھا، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے
تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں. تو پہلی جائز ہے نا, اب دیکھیں یہ دوسری جائز نہیں ہے, پہلی جائز ہے. نہیں تو جائز اگر ہم جی پہلی نظر میں ہی دیکھتے رہیں تو یہ تو معاف ہے نا, تو پھر ایسا تو کر سکتے ہوں گے. علماء نے اس پر بھی ہماری تربیت فرمائی ہے کہ بلا قصد, یعنی قصد سے مراد بلا ارادہ, جی جی اچانک نظر اٹھ گئی تو اب یہ اٹھی نہ, بغیر قصد بغیر ارادے کے اٹھی, جیسے ہی اٹھی اب فوراً جھکانے کا حکم ہے. اٹھنا اور ہے اور جمانا اور ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ نظر اٹھی اگرچہ پہلی ہے, اب جما کے رکھی تو وہ پہلی نہ رہی بلکہ اب جما کے رکھی تو وہ آگے بڑھ گئی. صحیح. تو پہلی نظر جو معاف ہے وہ یہ اٹھی اور فوراً بندے نے اس کو اچھا, پھیر لیا, پلٹا لیا یا جھکا لیا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی پہلی نظر تو بس دیکھتے ہی رہو. نہیں نہیں, یہ شیطان کا وار ہے, نفس کا دھوکہ ہے کہ نظر اٹھی تو فوراً اس کو جھکا لے یا پلٹا لے, تو یہ معاف. لیکن اگر جما کے رکھا تو گنہگار ہوگا. تو فرمایا کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری جائز نہیں, یعنی اب دوبارہ اٹھانا یا جما کے رکھنا, علماء نے اس پر رہنمائی فرمائی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی بار نظر کرے پھر اپنی آنکھ جھکا لے, دیکھیے وہی بات آئی جو میں نے آئی, پھر اپنی آنکھ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے ایف جی این چینل کے ناظرین, موضوع ہے آنکھوں کی حفاظت. صحیح. اور کتنا واضح بیان کیا گیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ نگاہیں نیچی رکھیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا راستوں میں بیٹھو تو حق ادا کرو, حق کیا ہے, نگاہیں نیچی رکھو. فرمایا گیا اگر تمہاری نظر بلا قصد بلا ارادہ اٹھ گئی تو فوراً اس کو جھکا لو, تو جو جھکا لے گا اللہ اسے ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ محسوس کرے گا. اب قرآن و حدیث میں اور بھی مطلب اس کے احکام ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا گیا ہے. ایک ہوتا ہے نگاہیں اٹھانا, اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نگاہ اگر بلا قصد بلا ارادے کے اٹھ گئی تو اس کو جھکا لو, اس کو جھکا لو. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا انسان گناہ کی طرف جو مبتلا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا کردار آنکھ ادا کرتی ہے. جب آنکھ اٹھتی ہے تو پھر آنکھ جمتی ہے, اور جب جمتی ہے تو پھر دل بگڑتا ہے, اور جب دل بگڑتا ہے تو پھر ستر بہکتا ہے, اور پھر بندہ حرام اور ناجائز کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو قرآن و حدیث کا آپ نے فرمایا تو اس میں یہ ہمیں واضح بیان کیا گیا, اول تو آنکھیں جھکانے کا, اور اگر اٹھ گئی تو پلٹانے اور جھکانے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں ایک اور رہنمائی آپ فرمائیے گا کہ جیسے باہر آج بازاروں کی بات کی جائے, یا پھر بہت سے کام کاج کے لیے تو نکلنا ہی ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی دکان چلاتا ہے, کوئی ٹھیلے پر جا رہا ہے. اب ڈیجیٹل دور ہے نا, اور بہت ساری چیزوں کے پرنٹس جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہیں, سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب نگاہوں کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے, تو کوئی ایسا طریقہ جو سنت کے مطابق ہو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہیں تشریف لے جانے کا, جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے پر چلتے تو وہ کیا انداز ہوتا تھا تاکہ ہم اس کو اپنائیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں, نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان کر رہے ہیں شعر میں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نگاہیں جھکا کر رکھتے, اور جب اٹھاتے تو عرش اعظم کو ملاحظہ فرماتے. تو نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہیں نیچی رکھنے والے. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب کسی سے بات کی جائے تو آنکھ میں آنکھ ملا کر نہ دیکھا جائے, بلکہ آنکھ سے نگاہ نیچی رکھی جائے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی رہا, اور حیا بھی یہی ہے کہ آنکھ میں آنکھ نہ ڈالی جائے. کسی سے بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آنکھ میں آنکھ نہ ڈالی جائے. لیکن چونکہ علم دین سے دوری ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں, ہم تو آنکھ میں آنکھ دے کر بات کرتے ہیں. تو یہ سوچنا بھی غلط ہے, بولنا بھی غلط ہے. ہمیں تو تعلیم یہ ہے
کہ نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ ابھی اس ایپیسوڈ سے پہلے جی وہ ایک روایت پڑھ رہا تھا میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارک ایسا ہوتا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے گفتگو فرماتے تو مکمل توجہ اس کی طرف ہوتی تھی، اور پھر نگاہوں کی یعنی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو کانسنٹریشن کمپلیٹ اس کے طرف ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہوں کے کناروں سے اس کو دیکھا کرتے تھے، یعنی کہ مکمل وہ ہوتا ہے نا کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یقیناً شرم و حیا پر درود جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ جی، اب دیکھیے نظریں جھکانے کا جو حکم دیا گیا ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو یہ اس لیے کہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر نگاہیں جھکی رہے گی تو بندہ جو ہے وہ حرام اور ناجائز سے تو بچے گا صحیح۔ مباح چیزیں جی جس کا دیکھنا جائز ہے اس کی طرف بھی نہ دیکھے۔ جب بندہ مباح چیزوں کو دیکھتا ہے جس کا دیکھنا جائز ہے اور وہ فضول ہے، جی فضول نگاہی، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، ادھر نگاہیں اٹھانا ادھر نگاہیں اٹھانا، تو جو فضول چیزوں کی طرف بندہ جب نظر جماتا ہے تو بسا اوقات اس کو دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فضول اور مباح چیزوں سے جب اپنی آنکھوں کو بچائے گا تو اب نگاہ جو ہے وہ حرام اور ناجائز کی طرف نہیں اٹھے گی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نگاہیں جھکانے کی، جی مباح چیزوں کو بھی دیکھنے سے بچنے کی۔ اچھا، آج دور وہ ہے کہ لوگ قصدن ناجائز اور حرام کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ اور نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جی آج لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تنہائی میں، اکیلے میں، رات کے اندھیرے میں، اپنے بستر پر، یا بعض لوگوں کو اپنے دیکھا ہوگا رات کو اندھیرے میں چوراہے پر، سناٹے میں یا سنسان جگہ پر اکیلے موبائل فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے۔ نہ دیکھنے کا بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بندہ لوگوں کے سامنے شرما رہا ہوتا ہے کہ یار ان کے سامنے اگر میری موبائل کی اسکرین پر ایسی بات آ گئی جو ان کو پتہ نہ چلے، اور پتہ چل گیا تو یہ میری مطلب بے عزتی ہو جائے گی یا میرے بارے میں غلط سوچیں گے، تو لوگوں سے شرما کے وہ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں دیکھتا، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کالے چشمے لگاتے ہیں، جی اور کالے چشمے لگا کر بظاہر سمجھتے ہیں کہ میں نے آنکھوں کو اپنی یعنی چھپا لیا، ڈھک لیا، اور اندر سے پھر نہ دیکھنے کا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آنکھ اٹھانے والے یہ بات یاد رکھ کہ تیرے دیکھنے سے پہلے تجھے کوئی اور دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنے والا ہمارا رب ہے۔ صحیح یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ میری نگاہ جہاں اٹھ رہی ہے تو میری نگاہ کو دیکھنے والی ذات اللہ کی موجود ہے، وہ میری نگاہ کو بھی جانتا ہے کہ میں کیوں اٹھا رہا ہوں، کیوں دیکھ رہا ہوں، کس کو دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کب دیکھ رہا ہوں، کہاں دیکھ رہا ہوں، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ دلوں کے حالات سے بھی اللہ باخبر ہے۔ بالکل۔ تو یہاں اللہ ہی تو فرما رہا ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، قرآن پاک میں فرمایا گیا نا۔ اب دیکھیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے، اور جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے انہیں نہ دیکھے، ان سے دیکھنے سے بچے۔ نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے، ماشاءاللہ، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے FGN چینل کے ناظرین اور جمیل بھائی کہ جب نگاہ اٹھتی ہے نا تو بسا اوقات نہ دیکھنے کی طرف بندہ دیکھ جاتا ہے، خاص کر کے بے پردگی کے مناظر، فحش مناظر، گندے مناظر، بے پردہ عورتوں کے مناظر۔ اب جب یہ دیکھتا ہے نا تو نظر جب اٹھتی ہے تو دیکھتا ہے، تو اب یہ دیکھنے کا اثر اس کے دل پر بھی ہوتا ہے اور اس کے دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نظر کا اٹھنا یہ دل کو خراب کرتا ہے، اور جب دل خراب ہوتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، وسوسے آنے لگتے ہیں، بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نفسانی خواہشات ابھرتی ہے، پھر اگر پیر پسل گیا تو وہ ناجائز اور حرام کام کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ آنکھ سے ہو۔ آنکھ سے ہو رہی ہے۔ آنکھ ہی نہ اٹھاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ صحیح۔ آنکھ اٹھی تو دل خراب ہوا۔ نظر نیچی رکھنا یہ دل کو پاک کرتا ہے، دل کو پاک رکھتا ہے۔ اگر آنکھ نہ اٹھتی تو دل بچا رہتا۔ تو آنکھ بندہ جب حرام ناجائز کاموں کی طرف نہیں اٹھاتا ہے تو اس کا دل پاک رہتا ہے۔ جی اور یہ سچ بات ہے کہ جب دل پاک و صاف رہتا ہے تو اللہ کی محبت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اترتی ہے، دل میں بیٹھتی ہے، اور جب دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت راسخ ہو جائے، جی یعنی اس میں جم جائے، تو بندہ
گناہوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آتا ہے۔ تو نگاہوں کو جھکانا کا آج ہمارا موضوع ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، نگاہیں جھکتی ہے تو دل پاک و صاف رہتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا یہ ذریعہ ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے ہم کہ اگر نگاہ جھکی رہے گی، دل پرسکون رہے گا، دماغ پرسکون رہے گا، گندے خیالات سے دل و دماغ پاک رہیں گے، وسوسوں سے پاک رہیں گے، نفسانی خواہشات سے دل و دماغ پاک رہیں گے، تو اب نیکی کی طرف دل مائل ہوگا، جی اللہ کی عبادت کی طرف دل مائل ہوگا۔ نیکی اور پرہیزگاری کا یہ ذریعہ بنتی ہے نگاہوں کو جھکانا۔ تو ابتدا نگاہ سے ہو رہی ہے، اسی پر اگر بندہ کنٹرول کر لیتا ہے تو دل بھی بچ جاتا ہے، ذہن بھی بچ جاتا ہے، ستر بھی بچ جاتا ہے، اور اگر اور تفصیل میں جائیں تو بہت سارے اعضاء گناہوں سے ہم بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں نگاہیں نیچی رکھنے کی برکت سے۔ اس میں چونکہ ہم اپنے ایپیسوڈ میں ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی خود کی ذات کو یعنی سیلف ڈیولپمنٹ بھی اور سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کو لے کر کے بھی ایک سوال میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آنکھوں کی جو حفاظت کرنی ہے، اگر آنکھوں کی اس طرح حفاظت نہ ہو اور بندہ بے پردگی کی طرف جا رہا ہے، اب وہ چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جا رہا ہو یا فزیکلی طور پر، ایک جیسے کہ آج جو ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ بھائی آپ ایسے دور میں بات یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں ایک کانسیپٹ جو ہے نا یہ بن گیا ہے کہ اس کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اور پھر یہ جو ہے نا اس طرح کے معاملات کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یا اس طرح کے گیمز وغیرہ بھی جو ہے نا جو ایک اجتماعی طور پر ڈیوائس کے ذریعے سے کھیلے جاتے ہیں، تو اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میری دوست ہے، بس ایسا کچھ نہیں ہے، یا پھر ٹھیک ہے ہم نے دوستی کی ہے، یا پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری منہ بولی بہن ہے، میں تو اس کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ میں بھائی کی نظر سے دیکھتی ہوں۔ تو پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، آنکھوں میں کیا رکھا ہے؟ تو اس پر آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے کہ پرسنل ہماری ذات پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور ہمارے معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے یہ بات آپ نے بہت دور کی کر دی، ابھی بات ہی ہو رہی ہے نگاہوں کو جھکانے کی، ٹھیک، مباح چیزوں کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ مباح چیزیں بھی نہ دیکھو۔ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو گے بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالو گے تو بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے، اور رفتہ رفتہ تمہاری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ جی اب اگر جان پوچھ کر حرام پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ حرام پر نظر ڈالنا تو گناہ ہے، بالکل، تم مباح چیزوں کو بھی آزادانہ نظروں کے ساتھ نہ دیکھو، کیونکہ اس پر نگاہ جمے گی تو بڑھتے بڑھتے حرام کی طرف بڑھو گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دور ایسا ہے کہ آج تو اس طرح سے گرل فرینڈ بنائی جاتی ہیں اور یہ منہ بولا بھائی ہے، بہن ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے نا۔ جی اب پہلے تو یہ دیکھے اپنے ہر عمل سے پہلے نگاہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، کسی سے دوستی کرنے کی آپ نے بات کی، کسی سے تعلقات رکھنے کی بات کی، تو یہ سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں آیا یہ کام کرنا میرے رب کی رضا اس میں ہے کہ نہیں ہے، یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ کام کسی سے دوستی کرنا، کسی سے تعلقات قائم کرنا، ابھی آج سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل فون ہے، اب جناب چیٹنگ ہو رہی ہے، کسی سے باتیں ہو رہی ہے، ویڈیو کالنگس ہو رہی ہے، جناب نہ دیکھنے کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ ایک موبائل فون جس نے آج بچے کو باولا بنا دیا ہے اور نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر دی ہے۔ اب کئی نوجوان موبائل کے اندر فحش فلمیں دیکھ کر، گندے مناظر دیکھ کر، ناجائز مناظر دیکھ کر، لڑکیوں سے باتیں کر کے، عورتوں کے ساتھ رابطے کر کے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہے۔ وہ بعض تو ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کہ جوانی میں بندہ مردانی قوت سے بھی جو ہے وہ اللہ خالی ہو جاتا ہے، اور پھر ذلت اور رسوائی اس کی زندگی اس کا مقدر گویا بن جاتی ہے، نہ وہ دنیا کا رہتا ہے، نہ سماج کا، نہ دین کا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، بے عزتی الگ، بے عزتی الگ۔ دنیا میں ہمیں بہت اچھے انداز پہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ پاک کی قائم کردہ حدود کو نہ توڑو۔ جب تم اللہ کے حدود کو توڑ کے آگے بڑھو گے تو اب نقصان دنیا کا بھی اٹھاؤ گے، آخرت کا بھی اٹھاؤ گے۔ یہاں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کی بات ہے تو مباح چیزوں کو بھی زیادہ نہ دیکھو، بلکہ اپنی آنکھوں کو آزادانہ طور پر ادھر ادھر پھرانے سے بھی بچاؤ۔
بلا ضرورت نگاہ نہ اٹھاؤ، یہاں تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور آپ بات تو بہت آگے کی کر رہے ہیں کہ آج تعلقات ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو بچنا چاہتا ہے نا اس کے لیے ہزار راستے ہیں، اور جو بگڑنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہزار راستے ہیں۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ میں بچنے والوں میں بننا چاہتا ہوں یا بگڑنے والوں میں، میں اللہ پاک کی فرما برداری کی طرف آنا چاہتا ہوں یا گناہوں کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ راستہ یہیں سے طے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے غلط راستہ اختیار کر لیا، حدود کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ گناہ کو بندہ گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور آج وہی دور ہے ہمارے مسلمانوں کی، اور اسلامی معاشرے کی ہم بات کریں یا سماج سوسائٹی کی بات کریں تو ہر قوم کے لوگ، اور بالخصوص ہم مسلمانوں کی بات کریں تو یہ دیکھو آپ کہ جو لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی نامحرم کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، یا اس کو آنکھیں اٹھا کر دیکھنا ہے، یا آنکھیں جمانا ہے، یا اس کو گرل فرینڈ بنانا ہے، یا چیٹنگ کرنا ہے، ویڈیو کال پہ بات کرنا ہے، ارے جس سے بات کرنے کا اللہ پاک نے منع کیا، اللہ رسول نے جس کی طرف نگاہ اٹھانے سے منع کیا، تم حدود توڑ کر جب رابطے کی طرف بڑھ گئے ہو اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہو، تو کتنی ذلت اور کتنی رسوائی تو اپنے دامن میں خود ہی لے لیا تم نے۔ اب کیسے تم اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ تو یہاں تو پہلے یہی بات کی جا رہی کہ نظریں جھکا کے رکھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تو اس میں یہی فرمایا گیا کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے، اور گویا یوں آدمی تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اگر آج ہم بات کریں اللہ سے ڈرنے کی، نگاہوں کو جھکانے کی، تو آج دعوت اسلامی کے ماحول میں باقاعدہ اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم سکون و اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم عبادت کی لذت پانا چاہتے ہو، تمہارا دل و دماغ سکون میں رہے، تم اطمینان کی زندگی گزارو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کر لو۔ دیکھو ناجائز اور حرام کی طرف دیکھنے پہ لذت تو ملتی ہے، لیکن یہ لذت دل بگاڑ دیتی ہے، یہ لذت ذہن بگاڑ دیتی ہے، یہ لذت گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسی لذت جو گناہوں کی طرف لے جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، وہ لذت آگ میں جھونکنے والی ہے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ کہ اگر کسی شخص کی آنکھ ایسی جگہ اٹھی جہاں نہیں اٹھنی چاہیے تھی، اور اس نے فوراً نگاہ وہاں سے پھیر لی، کہ اللہ پاک اس کے دل میں نور پیدا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نگاہ جھکانے کی فضیلت، نگاہ پھیرنے کی تو فضیلت پڑھی سنی ہے، جمانے کی کہیں فضیلت نہیں۔ تباہی اور بربادی ہے جمانے میں، بالکل۔ تو نگاہ بندہ جھکا لے تو بہت ساری برائیوں سے اور آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مجھے یہاں پر جو ہے نا حاجی صاحب دو واقعات جو ہے نا مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ایک تو بزرگان دین کا جو ایک پرانا دور گزرا ہے تو اس سے ریلیٹڈ، اور ایک آج ہی کے دور کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو سناؤں اور اپنے ناظرین کو بھی، جی، کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ عید کا دن تھا اور آپ اپنے گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلے، عیدگاہ تشریف لے گئے، اور جب گھر واپس تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے ایسے ایک ضمناً سوال کیا اور کہا کہ آج آپ کی نظر کتنی عورتوں پر پڑی، یعنی عیدگاہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کتنی عورتوں پر نظر پڑی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جاتے ہوئے بھی میں اپنے انگوٹھوں کو یعنی پیر کے انگوٹھوں پر نظر کرتے ہوئے گیا تھا، اور واپس آتے ہوئے بھی اپنے پیر کے انگوٹھوں کی طرف نظر کرتے ہوئے واپس آیا ہوں، اور کہا کہ میری نگاہ اٹھی ہی نہیں تو پھر دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیسی ان کی مشق ہوگی، جی جی جی، کیسا انہوں نے پریکٹس کی ہوگی۔ اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج FGN چینل کے ناظرین کے سامنے کہ نگاہیں جھکا لو، نگاہیں جھکا لو، نگاہیں جھکا، یہ بولنا بڑا آسان ہے، صحیح ہے، میں بھی بول رہا ہوں، لیکن اس کے برس برس پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آنکھوں کو جھکانا آسان کام نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے لے کر گھر پلٹنے تک جی، پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھتا ہوا میں گیا اور دیکھتا ہوا آیا، تو کسی اور طرف نظر اٹھانے کی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ کیسا عمل ہے ان کا، ذرا غور کریں ہم اس کے اوپر، کہ انہوں نے اپنا یہ مضبوط ذہن بنا لیا تھا بالکل کہ مجھے ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے نا۔ یہ حرام و ناجائز کی تو بات ہی نہیں ہے اللہ والوں کی طرف، مباح چیزوں کی طرف بھی نظر نہیں اٹھاتے تھے کہ مباح کی طرف اٹھے گی تو پھر حرام کی طرف جائے گی، تو پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھتے ہوئے گئے اور واپس آئے۔ کمال ہے، الحمدللہ۔ ویسے آج کے دور کی اگر بات کی جائے
تو الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بابرکت جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے، اور بڑوں سے جو ہے نا وہ سنا ہے یہ کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میں باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے، کہاں سکھایا جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے ایڈریس پوچھیں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں سکھایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ وہیں میری بھی حاضری ہوئی تھی، لیکن ایڈریس آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آج بھی جو ہے نا الگ الگ ممالک میں سفر ہوتا ہے، مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے، اور پھر کون سا ایسا مسلمان ہے جو مدینہ پاک جانا نہیں چاہتا، اور تمنا تو ہوتی ہی ہے، لیکن جب اب مدینے جانا ہے تو پھر ایئرپورٹ تو جانا ہی ہے، جی یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے، اور ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتا ہے تو دنیا بھر کی جو ہے نا وہ بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ، اور پھر طرح طرح کے کلچر کو اپنانے والے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امیر اہل سنت کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر تشریف لے جا رہے تھے، تو کچھ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے آگے آگے چل رہے تھے، کچھ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آگے جو اسلامی بھائی چل رہے تھے تو اس اسلامی بھائی کو امیر اہل سنت نے آواز دی اور ارشاد فرمائے کہ تھوڑا آہستہ چلو، میں نگاہیں جھکا کر چل رہا ہوں اور تمہارے قدموں کو دیکھ کر چل رہا کیا ہوں، بات، اگر تم تھوڑا سا آگے نکل جاؤ گے تو پھر مجبوراً مجھے نگاہ اٹھانی پڑے گی۔ تو یعنی کہ آج کے دور میں بھی پریکٹس بھی، اور راستہ نکالنے والے کے لیے راستے بہت سارے ہیں، جو آپ نے بتایا نا کہ کرنے والے کے لیے راستے ہزار، نہ کرنے والے کے لیے بھی راستے ہزار ہے کہ وہ گناہ کی طرف ہزار راستے اختیار کر سکتا ہے، نیکی کرنے والا نیکی کے ہزار راستے اختیار کر سکتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے جو ہے نا یہ بھی انداز اپنایا، یعنی کہ پکا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے تو سامنے والے کے پیروں کو دیکھ رہے ہیں اور نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری باتیں آتی ہیں خوف خدا سے، جی کہ جب بندے کے دل میں خوف خدا ہو، صحیح، اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، وہی بات ہے کہ نگاہ اٹھانے سے پہلے تجھے کوئی اور دیکھ رہا ہے، تو یہ بات جب ذہن میں بیٹھی ہوئی ہو نا کہ میں آج جو بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اور کوئی دیکھ رہا ہے اور میں اس رب سے نہیں چھپ سکتا۔ ایک شخص آیا ایک بزرگ کی بارگاہ میں، کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے، صحیح، وہاں جا کے گناہ کر۔ اس نے کہا حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں کہیں بھی چلا جاؤں، دنیا میں کسی بھی مقام پہ چلا جاؤں، گویا کہ لاکھ پردوں میں بھی میں چھپ جاؤں تو دنیا والوں سے تو میں چھپ جاؤں گا لیکن اللہ پاک سے نہیں چھپ سکتا۔ صحیح، تو فرمایا کہ جب تو یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو تو گناہ کیسے کرے گا؟ یعنی یہ سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے۔ تو بندہ یہ تصور کرے، دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، لوگوں کے ساتھ ہو یا تنہائی ہو، ہیں کہیں بھی وہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تو کیا دیکھ رہا ہے۔ یہ بات ہمیں اگر اپنے ذہن و دماغ میں ہم نے بسا لی، سجا لی، دل کے گلدستے میں سجا لی تو ہم بہت ساری گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ایک بات خاص جمیل بھائی میں اپنے سلسلے میں شامل کرنا چاہوں گا اور FGN چینل کے ناظرین کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا، اللہ اس بات کا عامل مجھے بھی بنائے، ہم سب کو بنائے، کہ آج ہم اگر کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے شہوت کے ساتھ یا بری نیت کے ساتھ یا لذت کے ساتھ کسی بے پردہ اور غیر محرم عورت کو دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھو وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، یا کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ تو رشتہ دار ہے، اور یہی سارے رشتے ہمارے ساتھ بھی تو ہیں۔ ہم میں سے کون یہ بات گوارا کرے گا معاذ اللہ کہ ہماری بیٹی کو یا ہماری کسی محرم کو، ہمارے کسی رشتہ دار کو، ہماری کسی قریبی ہماری بہن کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے؟ کوئی برداشت نہیں کرتا۔ جب ہم اپنے لیے یہ برداشت نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا تصور کرو کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی رشتہ دار ہے۔ بلکہ اس پر تو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ایک بڑے نیک متقی و پرہیزگار بزرگ تھے اور ان کی کئی بچے تھے اور ایک بیٹی تھی جوان۔ اب وہ غریبی اور مفلسی کا گھر میں عالم تھا، اور جو یہ بزرگ تھے یہ بیماری میں بستر علالت پر یعنی پڑے تھے، اور گھر میں فاقے کی نوبت تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ کھانے پینے کے لیے، یعنی ان کا کوئی بڑا بیٹا نہیں تھا، بڑا بیٹا نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک بیٹی جوان تھی، اور باپ جو ہے بستر پہ تھا۔ تو بیٹی نے جب دیکھا کہ والد بستر پر ہیں اور چھوٹے بھائی بہن جو ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو اب یہ اٹھی اور اس نے اپنے آپ کو سنوارا، زینت کیا، اپنے کہتے ہیں میک اپ کیا، تیار کیا،
اور یہ تیار ہو کر صبح ہی صبح گھر سے نکل گئی. اب والد پریشان کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے. اب یہ سارا دن گھومتی رہی اور رات کو یہ خالی ہاتھ پھر واپس اپنے گھر آئی. تو والد نے بیٹی سے پوچھا بیٹا کہاں گئی تھی؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور وہ بیٹی کہنے لگی کہ آپ بستر علالت پر ہیں، بیماری میں ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں. چھوٹے بھائی بہن جو ہے مفلسی میں تھے، غریبی میں، کھانے پینے کو نہیں، ان کی حالت گویا مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. تو میں نے اپنے آپ کو تیار کیا اور میں بن سنور کے باہر نکلی تاکہ باہر جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں، کوئی نوجوان میری طرف مائل ہو اور میں اس کے ساتھ غلط کام کروں، کچھ پیسے لے کر آؤں. دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، کچھ پیسے لے کر آؤں اور لا کر اپنے بھائی بہنوں کا میں پیٹ بھروں. تو اس نیت کے ساتھ میں پورا دن گھومتی رہی لیکن کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. جب یہ جملہ باپ نے سنا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گیا. اور اب جو انہوں نے ارشاد فرمایا نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے. FGN چینل کے ناظرین، یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا تجھے کوئی بری نگاہ اٹھا کر کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیرے باپ نے پوری جوانی میں کبھی کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب تیرے باپ نے کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تو آج میری بیٹی پر کوئی نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اب دیکھیے کھانے پینے کی وقتی طور کی مصیبت یہ ٹل جاتی ہے، آزمائش آتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن سمجھایا اور سکھایا کیا جا رہا ہے کہ جب باپ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی اولاد کو بھی گناہ سے بچا لیتا ہے. باپ کی تقوی، پرہیزگاری، نیکوکاری، آنکھوں کی حفاظت اولاد کو گناہ سے بچا رہی ہے. تو FGN چینل کے ناظرین، آؤ نیت کرو کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچائیں گے تاکہ ہماری اولاد بھی گناہ سے بچے، ہم بھی گناہ سے بچیں، اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے، دل پاک صاف رہے. نگاہوں کی حفاظت سے نماز میں دل لگتا ہے، نگاہوں کی حفاظت سے الحمدللہ رب العالمین سکون قلب کی خیرات نصیب ہوتی ہے. اگر ہم نگاہوں کی حفاظت کی بات کریں تو علماء نے، بزرگوں نے اس کے دینی اور دنیاوی فوائد بیان کیے ہیں کہ اگر اس پر ہم اپنا ذہن بنا لینا FGN چینل کے ناظرین تو بہت سارے ہمیں دینی دنیاوی فائدے ملتے ہیں. با حیا جس کی حیا کی وجہ سے آنکھیں نہیں اٹھتی ہے، اللہ پاک اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرتا ہے، وہ عبادت کی لذتیں پاتا ہے. تو آج بہت سارے لوگ بے سکونی کا رونا روتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں ہے، میرے دل کو قرار نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، منصب ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے سکون نہیں ہے، میں سکون چاہتا ہوں. سکون کہاں ہے؟ سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، سکون نگاہوں کی حفاظت کرنے میں ہے. نگاہ اگر جھک گئی تو انشاءاللہ سکون قلب بھی ہے، زندگی راحت و آرام کے ساتھ گزرے گی، عبادت کی لذتیں ملے گی. اور جب مر کے قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زیارت کریں گے. ایک مومن کے لیے جمیل بھائی اور FGN چینل کے ناظرین کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں نبی پاک کا دیدار کروں. سبحان اللہ. ہے کون سا ایسا مسلمان ہوگا یا بندہ ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جلوہ مصطفیٰ کو دیکھوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، میں اللہ پاک کا دیدار کروں. تو اپنی آنکھیں ہم ایسی پاک رکھیں، ہیں اپنی آنکھوں کو ایسا پاک و صاف رکھیں، کاش کہ ہم گناہوں سے بچیں. اپنی آنکھیں ایسی پاک رکھیں کہ کبھی رات سوئیں ہیں تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. اور اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پور کیا ہے، گندے مناظر دیکھے ہیں، نہ دیکھنے کا دیکھا ہے، تو اب ہماری آنکھیں اس قابل کہاں کہ ہمیں جلوہ مصطفیٰ نظر آئے. تو ہم روئیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، آنسو بہا بہا کر تنہائی میں اللہ سے رو رو کے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو پاک و صاف کریں. برے مناظر، گندے مناظر سے اپنے آپ کو بچائیں اور دعا کریں کہ تیری جب کہ دید ہوگی سبحان اللہ. جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. ہے نا؟ اور کہتا ہے نا ایک شاعر، روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. تو مرنے کے بعد ہر مومن کو قبر میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے، آنکھیں پاک صاف تو ہونی چاہیے، اور جو پیدائشی نابینا ہے اور زندگی بھر نابینا رہا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اس پر صبر بھی کیا، قیامت کے دن جب وہ آنکھیں کھولے گا تو اس کو سب سے پہلے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ اس کی آنکھیں پاک ہے، یعنی دنیا دیکھی ہی نہیں. نابیناؤں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی ڈھارس ہے پھر. نابینا گویا کہ اگر دیکھا جائے تو آنکھوں کے نور سے محروم ہے، لیکن وہ بہت ساری ناجائز اور حرام باتوں سے بھی بچ جاتا ہے ان معنوں میں. بالکل. حالانکہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، جو اس کا صحیح استعمال کرے تو وہ باعث سے برکت بھی ہے. جیسے ان آنکھوں کا ایک صحیح استعمال یہ بھی ہے کہ ہم علماء کے چہرے کی زیارت کریں. اللہ دکھائے تو آپ نے کہا نا کہ کعبہ معظمہ کی زیارت کریں، کاش کہ اللہ گنبد خضرا دکھا دے، آمین ہیں آمین. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو دیکھنا ہے تو ان آنکھوں سے ہم مدینہ دیکھیں، گنبد خضرا کو دیکھیں، علماء کی زیارت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں. جائز بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھیں، اور ماں باپ کو اگر رحمت کی نظر سے دیکھیں تو ایک حج کا ثواب. تو دیکھنا یہ بھی ہے. بالکل. کاش کہ ہم اپنی آنکھوں کو حرام اور ناجائز سے بچا کر اللہ کی رضا والے کاموں میں دیکھنے اور آنکھوں کو اٹھانے والے بنے، اور اس نعمت کی قدر کر کے دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائے. آمین آمین. چونکہ ابھی ہمارے سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، ایک اور سوال میں ایڈ کروں گا. وہ یہ ہے کہ میں سوال کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا تلاوت قرآن کے حوالے سے، تو اس طرح کی روایتیں بھی پڑھی ہیں کہ ایک مرتبہ کی بد نگاہی بندے کو عرصہ دراز تک تہجد سے محروم کر دیتی ہے. ایک مرتبہ کی بد نگاہی بندے کو عرصہ دراز تک تلاوت قرآن سے محروم کر دیتی ہے. ہم ایزیلی شاید یہ کہہ دیتے کہ بھائی وقت نہیں ملتا، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، یا پھر یہ کہ تلاوت قرآن کا وقت نہیں ملتا. تو FGN چینل کے ناظرین غور کرنے والی بات ہے کہ کہیں ہم اس نحوست کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ ہماری نگاہیں بالکل بے باکی کے ساتھ ادھر ادھر اٹھ رہی ہوں اور تہجد کی اس نعمت سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہو. اس میں ڈرنے کی بات ہے کہ یہ بھی ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، نفس ابھارتا ہے کہ یار ابھی جوانی ہے، ابھی تھوڑا سا لذت بھری معاذ اللہ نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں، اب نہیں کریں گے تو کب نہیں کریں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے. تو علماء نے کہا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا تو اور بھی زیادہ سخت حکم ہے اس کا، اور ڈرایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے. صحیح. اللہ کی بے نیازی سے ہم سب کو ڈرنا ہے. پتہ نہیں کس دن کی اٹھائی ہوئی نگاہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، پتہ نہیں کس دن کا غلط دیکھنا ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے، کس دن کا بد نگاہی کرنا اللہ کو ناراض کر دے. تو اللہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں بندے کی کون سی نیکی قبول ہو جائے اور مغفرت ہو جائے، پتہ نہیں کون سا عمل یہ اللہ کو ناراض کر دے اور تباہی اور بربادی مقدر بن جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور اس بات کی کوئی گارنٹی بھی نہیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی، کیا توبہ پتہ کا آنکھ موقع ملے اٹھایا، گا، گناہ کیا اور اسی میں مر گیا، توبہ کا وقت ہی نہ ملا. تو اپنی ذات پر یعنی شیطان کے اس وسوسے میں آ کر بھروسہ نہ کرے کہ میں توبہ کر لوں گا. توبہ کی امید پہ گناہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ حماقت ہے. بالکل. کہتے کہ وہ ایک مؤذن تھا نا، اور وہ نگاہ اٹھی اس کی، اور پھر وہ اس نے اظہار کیا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ ایمان سے بھی پھر گیا، اور پھر راستے میں جاتے جاتے اس کے باپ سے، لڑکی کے باپ سے ملاقات کے لیے ٹھوکر لگی اور آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال کر گیا. نہ وہ ملی اور نہ اس کا ایمان بچا، نہ اس کی نیکیاں رہی، دنیا بھی برباد، یعنی دنیا ہی ختم ہو گئی وہاں پر، اور آخرت بھی برباد ہو گئی. تو سوال آخری میں ہم جو ہے نا وہ آپ سے یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پریکٹس کروائی جاتی ہے، تو کون سی جگہ پر آپ پریکٹس کرواتے ہیں، اس کے کچھ فائدے بھی بتائیں، اور کچھ بچنے کا طریقہ کیسے آپ وہاں سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرنا پڑے گا، کس جگہ پر آنا پڑے گا. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. ہم ایک کورس کرواتے ہیں اصلاح اعمال کورس، قفل مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں ہماری تنظیم اصطلاح میں پہلے، کہ نگاہوں کو جھکانے کی پریکٹس اس میں کرائی جاتی ہے. کہ ہم اگر پہلے تو ذہن بنایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، نگاہیں جھکانا ہے، جو آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی ہے، موضوع بھی ہے. پھر پہلے ذہن بنایا جاتا ہے، اب ذہن بن گیا کہ ہاں بچنا ہے، تو اب بچیں کیسے، تو اس کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. اب وہ سارے طریقے ابھی مختصر سے وقت میں ہم بیان نہیں کر سکیں گے. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا بزرگ کا واقعہ بتایا، تو ہم پریکٹس کرواتے ہیں کہ
پیدل چلاتے ہیں تو نگاہیں جھکا کر پیر کے انگوٹھوں کو دیکھتے ہوئے چلنا ہوتا ہے. اس طرح چند منٹ تک جو ہے وہ نگاہیں جھکا کر پیر کے انگوٹھوں کی طرف نظر کر کے چلنے کی پریکٹس کراتے ہیں. پھر ترغیب دلاتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے کچھ دیر اپنی آنکھوں کو روزانہ بند کر کے بندہ قبر و آخرت کے تصور میں ڈوب جائے. تو یہ 2 طریقے ہوئے. اس طرح اور بھی کئی طریقے ہیں. میں FGN چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ آپ بھی آ جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں. جو یہ کورس ہوتا ہے، اصلاح اعمال کورس ہوتا ہے، فیضان نماز کورس ہوتا ہے، ہم 63 دن کا تربیتی کورس کرواتے ہیں جس میں گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں اور نیکیاں کیسے کرنا ہے یہ طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، دعوت اسلامی کے مبلغین سے مزید معلومات حاصل کریں. جہاں جہاں یہ کورسز ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں. تو ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو کورس میں شرکت کرنے پہ معلوم ہو جائے گی. انشاءاللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. آپ نے نگاہوں کی حفاظت کے متعلق آج بڑے پیارے اور بہترین مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں. ایک بات اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا. جی. نگاہوں کی حفاظت کی بات ہو یا گناہوں سے بچنے کی، تمام گناہوں سے بچنے کی بات ہو، بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اکیلے میں تنہائی میں رو رو کر توبہ بھی کرتا رہے اور دعا بھی مانگتا رہے. اللہ سے مدد طلب کرے کہ یا اللہ یہ گناہ ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا اور تو بچانے پہ قادر ہے، یا اللہ تو بچا لے. صحیح. اگر سچے دل سے بندہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو بے شک اگر دعا قبول ہو گئی تو گناہوں سے بچنے کا سامان بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل مدد الہی جب شامل ہوگی انسان کامیاب ہو جائے گا. ماشاءاللہ. دعا کرتا رہے بندہ. یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے. یعنی دعا کے اعتبار سے استعمال کرے اور بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے. اللہ پاک مدد کرنے پر وہ قادر ہے اور پھر مانگنے والوں کو وہ پسند بھی فرماتا ہے. تو FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل نگاہوں کی حفاظت کے متعلق آج ہم نے اپنے رکن ہند مشاورت سے کچھ مدنی پھول لیے ہیں، ان سے رہنمائی لی ہے. ویسے تو ٹاپک یہ ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے اور اس کے اوپر اور بھی بہت کچھ کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا ایک اسپیسیفک جو ہے نا وہ ایک پرٹیکولر ایک ٹائم ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہم نے سارا جو ہے نا وہ کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو ابھی نیکسٹ جو ہمارے ایپیسوڈز ہوں گے اسی طرح کی جو ہے نا وہ برننگ ایشوز کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ جو ہماری سوسائٹی کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہمارے پرسنل جو ہے نا وہ انداز کو بھی اور پرسنل ڈیولپمنٹ جسے کہا جاتا ہے اس کو بھی ہم مزید جو ہے نا آگے بڑھانے میں، اس کو ابھارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آگے بھی کنٹینیو ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیے، ہمارے ہر ایپیسوڈ کو کنٹینیو دیکھتے رہیے گا. FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیں، دوسروں کو دکھاتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.